یا شفیع المذنبین۔ وہ زبان خاموش رہیں اور خاموشی کے ساتھ درود و سلام کے گجرے سرکار کی بارگاہ میں نچھاور کرتے رہیں۔ بڑے محترم پیارے پیارے بھائیوں، بڑی سعادت کی بات ہے اگر کوئی بندہ غلامان مصطفیٰ سرکار کا عاشق، سرکار سے محبت کرنے والا، جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا عطا فرماتا ہے، پیارے مصطفیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ہم سارے غلامان مصطفیٰ کو چاہیے کہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہو جائیں، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، برستی آنکھوں کے ساتھ، اشکبار آنکھوں کے ساتھ ہم پیارے مصطفیٰ کی شان میں درود و سلام پڑھنے والے ہو جائیں، مدح سرائی کرنے والے ہو جائیں۔ میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اگر ہم لوگ سرکار کی ذات پر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، انشاءاللہ ہمیں منافقت کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ یعنی کہ میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے گی، ہماری زندگی سنت و سنت کے مطابق گزرے گی، اور انشاءاللہ درود و سلام کی برکت سے انشاءاللہ ہماری منہ سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی جو منافقت پر مبنی ہو۔ درود و سلام کی برکت سے انشاءاللہ ہم لوگ ایک اچھے مسلمان ہو جائیں گے، سچے مسلمان ہو جائیں گے، پیارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، آپ یہ ذہن بنائیں، ارادہ کریں، اپنے آپ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک اکثر بیشتر انشاءاللہ ہم درود و سلام کے گجرے سرکار کی بارگاہ میں نچھاور کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ انبیاء اکرام کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مسلمانوں کے سردار، انبیاء کے بعد تمام مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کے حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، قرآن و سنت کے اندر بے شمار مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی بھی ہے، اور ہر بندہ ان کی شان کو اکثر بیشتر علماء کرام کی زبان مبارک سے سنتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے تمام صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا ہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر ہو گئے، عمر فاروق ہو گئے، عثمان غنی ہو گئے، علی المرتضیٰ ہو گئے، اہل بیت پاک کا گھرانہ ہو گیا، دیگر صحابہ کرام ہو گئے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی زبان اپنے ترجمان سے تمام کا مقام بیان کیا ہے، اپنے صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، سبوں کا مقام بیان کیا ہے، مرتبہ بیان کیا ہے، شان و شوکت بیان کی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے جو لوگ ہیں، ہم لوگ الحمدللہ تمام صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو، تمام بزرگان دین کو، اولیاء کاملین کو مانتے ہیں، اور ان کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر الحمدللہ، اور ان کے نام پر ہماری جانیں قربان ہے، ہمارے بچوں کی جانیں قربان ہے، ہمارا سارا مال و متاع، مال و اسباب، سارا دھن دولت، وہ سارا کا سارا ان پر قربان ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے جو ہمیں تربیت دی ہے، جو کہ پیارے مصطفیٰ سے تربیت ملی ہے، صحابہ کرام سے تربیت ملی ہے، وہ ہم تک الحمدللہ پہنچی ہے، اور الحمدللہ ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا ذہن ہے کہ ہم ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، ہم ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، الحمدللہ ساروں سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ خلفائے راشدین ہو گئے، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، اولیاء کاملین ہو گئے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سبوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کے اندر ان کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چراغ کی روشنی یہ بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، کبھی مدھم نہ ہو، کبھی گل نہ ہو، کبھی بجھے نہیں۔
میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں میں۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور ان کے شوہر نامدار علی المرتضی سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام کا جو خاص گھرانہ ہے، اہل بیت اطہار جو ہیں، خاتون جنت حسن حسین علی المرتضی، گھرانے کے حوالے سے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ میں خاتون جنت سے محبت کرتا ہوں اور ان کے شوہر نامدار علی المرتضی سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی کہ وہاں پر یہ ارشاد فرمایا، یہاں پر یہ ارشاد فرمایا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے سارے اپنے صحابہ ہو گئے، صحابیات ہو گئی، ازواج مطہرات ہو گئے، اپنا اہل بیت اطہار گھرانہ ہو گیا، سبوں سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ بے شمار احادیث پاک ایسی آپ کو ملے گی، اگر آپ مطالعہ کریں گے، علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھیں گے، اٹھیں گے، درس قرآن سنیں گے، درس حدیث سنیں گے آپ، تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ سبوں سے محبت کرتے ہیں، سبوں سے محبت کرتے ہیں، آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ذریعہ نجات ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں میں، تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں، مگر وہ نبی نہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کیا؟ تمام لوگوں میں، تمام انسانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں، مگر وہ نبی نہیں۔ بے شک رسول اکرم علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور رسول اکرم علیہ السلام کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اب امت مصطفیٰ کا کام ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کا جو کام ہے دین اسلام کا، تبلیغ کا، وہ امت مصطفیٰ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، تو عوام کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرے اور اپنا حصہ لگائے اور دین کا وہ کام کرے، اسلام کی خدمت کرے۔ صرف آپ کا اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صبح سے شام تک جاب پر جائیں، کام دھندے پر جائیں، مال کمائیں، خوب مال کمائیں اور بس موج مستیاں کریں اور خوب یعنی کہ کھائیں پیئیں اور پھر زندگی گزار کر مر جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا حق ادا کریں۔ ہماری ذمہ داری جو ہے اسلام کی خدمت کے حوالے سے، ہم اس کو بھی پورا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ بہرحال تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمام انسانوں سے، تمام لوگوں سے وہ بہتر ہیں، مگر وہ نبی نہیں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے، جلوہ گر ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، تو منبر پر کھڑے ہو کر بلند دہل آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس ہیں، تمام لوگوں سے بہتر ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں، اور جس نے اس کے خلاف کیا میں اس کو سزا دوں گا کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ تو پتہ یہ چلا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بھی منبر پر کھڑے ہو کر واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا اپنے دور خلافت کے اندر کہ سب سے افضل و اعلیٰ جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، ان کا نام میں تو مزہ آ جاتا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ماشاء اللہ. تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن خطاب افضل ہیں. اس نے فرمایا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا. گویا کہ آپ ان دونوں سے کس قدر محبت کرتے تھے. یہ محبت کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے، یہ الفت کی علامت ہے کہ آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر بن خطاب یہ لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہیں گے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں، ظاہری حیات مبارکہ میں ہم تمام لوگوں کے نزدیک ابو بکر کے برابر کوئی اور نہیں تھا، ابو بکر کے برابر کوئی اور نہیں تھا. یعنی کہ وہی سب سے افضل و اعلیٰ قرار دیے جاتے تھے. یعنی ہر صحابی کے نزدیک ابو بکر افضل و اعلیٰ تھے، ہر صحابی کے نزدیک ابو بکر. اور سیدنا ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کا اس بات کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، سب کا اتحاد ہے، اتفاق ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ اس امت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد عمر بن خطاب ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، اور ان کے بعد علی المرتضیٰ ہے، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بعد غزوہ بدر کے صحابہ ہیں، ان کے بعد غزوہ احد کے صحابہ ہیں، اور ان کے بعد بیعت رضوان کے صحابہ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہو گئے. تو صحابہ کرام کا تو مقام اور مرتبہ تو میرے بھائیوں کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یعنی کہ ایمان کی حالت کے اندر پیارے مصطفیٰ کو دیکھ لینا اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بہت بڑا مرتبہ دلا دیتا ہے، بہت بڑا مرتبہ دلا دیتا ہے. صحابہ کی جو ڈیفینیشن ہے، وضاحت ہے، وہ یہی ہے کہ جس صحابی نے رسول اللہ کی صحبت کو اختیار کیا یا رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی، اور پھر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی کا درجہ پاتا ہے. اور صحابی کا درجہ جس نے پا لیا، کروڑوں اولیاء ان کے برابر نہیں ہو سکتے. غیر صحابی میں جو اولیاء اکرام ہوئے ہیں، جو اقطاب ہوئے ہیں، جو عباس ہوئے ہیں، جو عبدال ہوئے ہیں، جتنی بھی اولیاء اللہ کی جو اقسام ہیں غیر صحابی میں، وہ کسی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی صحابی کا درجہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. اب ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، ایک کافر تھا، وہ اپنی بکریاں چراتا ہوا وہ جا رہا تھا، بکریاں چراتا ہوا جا رہا تھا. اس نے کیا دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے صحابہ کفار و مشرکین سے جنگ کر رہے ہیں. جنگ کا موقع ہے، غزوہ کا ایک موقع ہے. رسول اللہ کے صحابہ جو ہیں وہ کفار و مشرکین سے وہ جنگ کر رہے ہیں. تو وہ جو کافر تھا، غیر مسلم کا جو بکریاں چلا رہا تھا، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم جنت میں جاؤ گے. یعنی وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور آپ کی طرف سے کفار و مشرکین سے لڑوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا تم جنت میں جاؤ گے. اس نے لگے ہاتھوں
اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے وہ لپٹ گیا، دامن مصطفیٰ میں وہ آ گیا، صحابی ہو گیا اور جنگ میں شریک ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ابھی نیا نیا مسلمان ہونے والا شخص، نیا مسلمان ہونے والا جو صحابی ہے، وہ کفار و مشرکین سے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ جنت میں گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس صحابی نے ابھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا کلمہ طیبہ پڑھا ہے، کلمہ پاک پڑھا ہے اور مسلمان ہو گیا، وہ صحابی ہو گیا، اس نے صرف جہاد کیا اور جہاد کرنے کے بعد وہ شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، یعنی کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی تلاوت قرآن نہیں کیا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، کوئی دوسرا تیسرا کام نہیں کیا، بس وہ کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ادنا صحابی ہے، اس صحابی کے مقام کے برابر جو غیر صحابیوں میں جو اولیاء اکرام گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، ابطال ہے، عباس ہے، ابدال ہے، جتنی بھی اولیاء اکرام کی جو اقسام ہے، کروڑوں خربوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اندازہ لگا لیا ایک ادنا صحابی کا یہ مقام ہے، تو جو اس سے اعلیٰ ہے، جو اس سے اعلیٰ ہے، جو اس سے اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، ورا ہے، اور اہل بیت کا گھرانہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، بہت بڑا ہے گا، بہت بڑا مقام ہے اہل بیت اطہار کا، یعنی کہ صحابہ اکرام رسول اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر محبت کرتے تھے رسول اللہ سے، اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنے مال کا نذرانہ، مال و متاع، مال و اسباب کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اس قدر ٹوٹ کر والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے صحابہ اکرام۔ تو صحابہ اکرام جس طریقے سے رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے رسول اللہ کے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر میں اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہوں تو پیر و مرشد کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں میں۔ تو صحابہ اکرام کے پیر و مرشد کون تھے؟ رسول اللہ۔ تو ظاہر بات ہے رسول اللہ جب پیر و مرشد ہیں تو رسول اللہ کے جو گھرانہ ہے، تو جس طرح رسول اللہ سے محبت کی جاتی ہے اسی طریقے سے رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کی جاتی ہے۔ ہر صحابی رسول اللہ سے، رسول اللہ کے گھرانے سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا تھا، اور رسول اللہ نے اپنے گھرانے کے بارے میں شان بیان کی ہے، شان بیان کی ہے۔ ایک مقام پر رسول اللہ نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ سوار ہو کیسے مراد کیا؟ جو اس سے محبت کرے، عقیدت رکھے، ان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر دے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے، ان کا ادب کرے، احترام کرے، ان کا ادب کرے، احترام کرے۔ گویا کہ وہ اس کشتی نوح میں وہ سوار ہو گیا، اہل بیت والی کشتی نوح میں وہ سوار ہو گیا، اور جو خدا نخواستہ جو ان سے بغض رکھے، عداوت رکھے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ان کو پسند نہ کرے، گویا کہ وہ پیچھے رہ گیا، وہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے۔ اور ایک مقام پر رسول اللہ نے فرمایا لوگوں اپنی اولادوں کو 3 باتوں کی تعلیم دو، درس دو، 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، نمبر 3 قرآن کی محبت۔ اپنی نبی کی محبت سکھاؤ تاکہ ان کے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت ہو، ان کا ادب احترام ہو، تاکہ وہ رسول اللہ کی سنتوں کو ادا کریں، شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزاریں، سرکار کی اتباع کریں، ادا کو ادا کریں، ان کی طرح کردار اختیار کریں، ان کی طرح اخلاق اختیار کریں، ان کی طرح چال چلن اختیار کریں، سرکار کے مقدس عمل کے مطابق اپنی زندگی اس عمل کو نافذ کریں۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اہل بیت سے محبت کرو۔ نمبر 2 اہل بیت سے محبت کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔
اور قرآن سے محبت کرو، قرآن کو پڑھو، ترجمہ قرآن کا اندر ایمان پڑھو، ترجمہ پڑھو، تاکہ قرآن کے اندر تم کو پتہ چلے اہل بیت کا کیا مقام ہے، نبی رسول کا کیا مقام ہے، اللہ کی شانیں کیا ہے، اولیاء کی شانیں کیا ہے، صحابہ کی شانیں کیا ہے، خلفائے راشدین کی شانیں کیا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے، رسول سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، ان کی شانیں کیا ہے۔ قرآن پڑھو، ترجمہ قرآن کا اندر ایمان پڑھو۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، ان تین باتوں کا درس دو اپنی اولادوں کو۔ جب یہ اولاد بڑی ہوگی یہ اپنی اولاد کو درس دے گی، پھر وہ اپنی اولاد کو درس دے گی۔ اس طرح پورا معاشرہ، پورا گھرانہ، پورا کنبہ، پوری برادری، پوری دنیا کے لوگ رسول اللہ سے، رسول اللہ کی اہل بیت سے، قرآن سے، صحابہ سے، اولیاء سے، سبوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، سبوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور تم کو نعمتیں دیتا ہے۔ مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میرے گھرانے کے لوگ میری اہل بیت ہیں۔ تو بار بار رسول اللہ نے ہمیں متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء کرام سے، عام مسلمانوں سے، اپنے ماں باپ سے، بزرگوں سے، بڑے بوڑھوں سے، سبوں سے محبت کرو، سب کے حقوق ادا کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کی بے ادبی مت کرو، سب سے محبت کرو۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی شان بیان فرمائی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اس بات پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ بہرحال یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا، میں اہل بیت کے حوالے سے تھوڑا سا یعنی کہ آپ سے میں نے عرض کیا ہے تھوڑا سا، میرا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کا مرتبہ ملا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے امام لانے والے، مسلمان مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب رسول اللہ کی عمر 25 برس تھی اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی تو آپ نے نکاح کا پیغام پہنچایا سرکار کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ سرکار نے قبول فرما لیا کہ یہ پاک باز عورت، اس سے نکاح کرنا سعادت کی بات ہے، اس کو فیض ملے گا میرے سے، فیض ملے گی، برکتیں ملیں گی۔ اور نبی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے 25 سال کی عمر شریف میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی، نکاح فرمایا، اور بہت محبت کرتے تھے رسول اللہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹوٹ کر محبت کرتی تھی رسول اللہ سے، حق ادا کر دیا گویا کہ ایسا ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، ایسا ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ اور جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں رسول اکرم علیہ السلام عبادت کر رہے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غار حرا میں عبادت کر رہے ہوتے، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوتی تھی۔ تقریباً 2.5 کلومیٹر کی اونچائی پر غار حرا ہے گا، اور پہلے کس قدر دشوار گزار راستہ تھا ہم اندازہ لگائیں، آپ جا کر دیکھیے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چڑھی چڑھی جا رہی ہیں، وہ چڑھی چڑھی جا رہی ہیں، اور ایک مرتبہ وہ کھانا لے کر آ رہی تھی، جبریل امین سیدنا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں کھانا لے کر آ رہی ہے، جب وہ آئیں تو آپ ان کو ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے، سلام ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے خدیجہ الکبریٰ۔ اور جب تک رسول اکرم علیہ السلام کی عقد میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہی، یعنی کہ جب تک آپ کا وصال نہ ہو گیا اس وقت تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یعنی کہ جس طریقے سے رسول اکرم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیتا ہے، علی میری بیٹی تمہاری عقد میں ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دوسرا نکاح مت کیجئے گا۔ اب علی المرتضیٰ پر دوسرا نکاح کرنا حرام ہو گیا، حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمان 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کو منع فرما دیا، علی جب تک میری بیٹی تمہاری عقد میں ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور جب تک خاتون جنت زندہ رہی، حیات رہی، اس وقت تک علی المرتضیٰ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ہاں جب آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، وفات فرما گئی، پھر علی المرتضیٰ نے دوسرا نکاح کیا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ خاتون جنت کی ماں ہیں، جب تک یہ حیات رہی رسول اکرم علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا پھر رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقریباً 11 ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں آئیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیارے پیارے بھائیوں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے زید، جو غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں، اور زید بن حارثہ کا جو نام ہے مبارک نام یہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے، بڑا مقام ہے ان کا بھی، سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ ہمارے علماء کرام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کری وہ ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے، بیان کر دی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو فرمایا ہے کہ ہم قریب تم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تمہیں ہجرت کرنا پڑے گی، تمہیں یہاں سے وہاں جانا پڑے گا، یہ خبر دی ہے مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے ابو بکر سے ارشاد فرمایا، اور اے ابو بکر، میں تم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب چنانچہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا رسول اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی ہے کہ رسول اللہ ہجرت فرمائیں گے مکہ سے مدینہ، اور رسول اللہ نے فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر میں تم کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، رسول اللہ کی طرف حکم آ گیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ہجرت فرما لیجئے، مکہ سے مدینہ شریف چلے جائیے۔ اب چنانچہ رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گھر کی طرف جانے لگے۔ جب گھر کی طرف جانے لگے تو کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں۔ رسول اللہ جب گھر کے پاس تشریف لائے، دروازہ نوک کیا، فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا بات ہے بھائی، تمہارا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تم بیدار بھی ہو، جاگے بھی ہو، تم سو کیوں نہیں رہے تھے اس سفر؟ تو رات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، تاریکی کا وقت ہے، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، تم جاگ کیوں رہے تھے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو خبر دی ہے کہ تم کو ہجرت کرنا پڑے گی، اور آپ نے پھر مجھ کو خبر دی کہ اے ابو بکر تم کو میں لے کر ساتھ جاؤں گا، تو اس دن سے لے کر یا رسول اللہ آج تک میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک میں رات کو سویا نہیں ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند دے کر مجھ کو سوتا دے کر آپ اکیلے چلے جائیں۔ اس دن سے لے کر آج تک دروازہ کھول کر رہا ہوں، جانتا رہا ہوں میں۔ محبت مصطفیٰ دیکھیں آپ، کیا محبت مصطفیٰ ہے یار، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ہجرت پر جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، تم دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے، تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں بائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے، تو بائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ آگے سے حملہ نہ ہو جائے، پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، تو میں آگے پیچھے آ جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، اے ابو بکر کیا خطرے کے وقت تم مجھ پر اپنی جان قربان کرنا پسند کرو گے؟ کیا فرمایا، کیا تم خطرے کے وقت مجھ پر اپنی جان قربان کرنا پسند کرو گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ، خدا پاک کی قسم میری تو یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دوں۔ اے تمنا عطار یا رب، ان کے جلبوں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کر شاہ مدینہ۔ اور ویسے بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، سرکار نے کیا فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ فرمایا بعد میں، اور صدیق اکبر پہلے عرض کر چکے ہیں کہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ ہائے 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 ہائے، سمجھے میری بات کو آپ، کیا بات ہے یار، کیا مقام ہے یار سیدنا صدیق اکبر کا، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور سب سے پہلے خطیب بھی ہیں آپ، خطابت کرنے والے، بیان کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے والے آپ ہیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، 38 ہو گئی، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اعلان تبلیغ اسلام کریں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں، مناسب نہیں ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اعلان تبلیغ اسلام کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اعلان تبلیغ اسلام کرو۔ ظاہر بات ہے یہ کام تو آدمی تو کرنا تھا، تبھی وہ اجازت طلب فرما رہے تھے، جذبہ تھا ان کا اپنا، ونونا تھا ان کا اپنا، وہ یہ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں، سارے کے سارے جنتی ہو جائیں، وہ یہ چاہتے تھے۔ جب رسول اللہ نے اجازت دی تو یہ 38 جو صحابہ ہو گئے تھے، سارے کے سارے مکہ مکرمہ حرم شریف میں آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلا خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا، اور آپ نے ابتدا فرمائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اے لوگوں میری بات سنو، اے لوگوں میری بات سنو۔ سارے کے سارے کفار مشرکین جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد آپ نے بیان فرمایا سنو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہارے بت جو ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، لات و عزا باطل ہے، لات منات باطل ہے، حبل باطل ہے، سارے ادیان باطل ہیں، ایک دین دین اسلام سچا دین ہے، محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول برحق ہے، اللہ پر ان پر ایمان لاؤ، بس اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ وہ کفار جو آپ کا ادب کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، یہ بات جب سنی
غصہ ہو گئے وہ، آپ سے باہر ہو گئے وہ، اور وہ سارے کے سارے کفار سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر مسلمانوں پر انہوں نے حملہ بول دیا. دیگر مسلمانوں کو تو کم زد و کوب کیا گیا، مگر زیادہ تر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ زد و کوب کیا گیا. یعنی کہ وہ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے نا، اس سے آپ کے منہ پر استغفر اللہ الفاظ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بہرحال میں آپ کو ضابطے بیان کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں. منہ پر مارا، اس قدر مارا جس لہو لہان کر دیا، پورا منہ سجا دیا، پورا منہ سجا کے اندازہ لگائے میرے یارو، ہمارے صحابہ کرام میں ہر ایک صحابی نے قربانیاں کی ہیں، اپنی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اپنے بچوں کی، بیویوں کی، اپنے گھر بار کی قربانیاں کی ہیں. آپ کو تو بیٹھے بیٹھا اسلام مل گیا ہے. آپ نے تو جب آپ کھولی تو آپ مسلمان کے گھر میں تھے. آپ نے کیا قربانی دی؟ میں نے کیا قربانی دی؟ کچھ بھی نہیں دی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں. بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. ان کے جو قبیلے والے تھے وہ آئے اور آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے. جب ہوش آیا، ہوش آتے ہی آپ کے منہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ محمد رسول اللہ کی خبر دو. وہ کیسے ہیں؟ ان کی خیر خیریت کی خبر دو. وہ جو آپ کے قبیلے والے تھے وہ غصہ ہو گئے، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھے نا، وہ تو غصہ تو ہونا تھا ان کو. وہ غصہ ہو گئے. وہ کہنے لگے یار جن کی وجہ سے یہ مار کھائیے، یہ پھٹے ہیں، مار کھائیے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، جملے ایسے آ گئے ہیں تو میں ڈرتا بھی ہوں، کیونکہ یار ہم لوگوں کو سکھلایا گیا ہے ادب کرنا. تو بہرحال یہ جملے مطلب جو ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. تو اب وہ جو قبیلے والے وہ کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے سب کوب کیے گئے ہیں، اور انہی کا نام لے رہے ہیں ہوش آنے پر. وہ ناراض ہو کر چلے گئے بڑبڑاتے ہوئے. اب ان کی امی جان ام الخیر، ان کا نام تھا، اصل نام سلمہ ہے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اصل نام سلمہ ہے، اور نک نیم کہہ لیا، نک نیم ام الخیر تھا، ام الخیر. اب ام الخیر جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو کھانا لے کر آئے. بیٹا کھانا کھاؤ. تو عرض کرنے لگے یار، میں عرض کرنے لگے امی جان میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ رسول اللہ کا دیدار نہ کر لوں، رسول اللہ کی زیارت نہ کر لوں، اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں، اور ان کی خیر خیریت ہے مجھ کو پتہ نہ چل جائے. اب چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امی جان سے بولا، امی جان آپ جائیے ام الفضل کے پاس جائیے. ام الفضل جو عمر بن خطاب کی بہن تھی، ام الفضل، وہاں چلے جائیے، ان سے پوچھئے کہ رسول اللہ کی خیریت بتائیں. اب چنانچہ ان کی والدہ ام الخیر ام الفضل کے پاس گئی اور جا کر پوچھنے لگی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خیریت ذرا ہم کو دو. اب چنانچہ وہ اپنا ایمان چھپائی بھی تھی، وہ مسلمان تھی، وہ ایمان چھپائی بھی تھی. وہ اب وہ جو کہنے لگی سنا کہ آپ کے بیٹے کو مار پڑی ہے، کہا کہ ہاں کفار و مشرکین نے جو نا وہ مارا ہے، میں تمہارے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، کیا تم اس کو لے چلو گی؟ ہاں چلو. اب چنانچہ ام الفضل جو تھی وہ ام الخیر کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آ گئی. جب وہ آ گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ام الفضل وہ آئی بھی ہیں، تو پوچھا کہ رسول اکرم علیہ السلام کیسے ہیں، ان کی خیر خیریت دو، ان کے بارے میں بتاؤ. تو وہ اشارہ کرنے لگی تمہاری امی کھڑی ہے، تمہاری امی کھڑی ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں اسلام لا چکی ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری امی سے مت گھبراؤ، مت ڈرو، تم بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے ساتھ ہے اور دار ارقم میں ہے. سارے مسلمان وہاں پر دار ارقم میں ہیں، کیونکہ وہ وہاں دار ارقم مرکز بنا ہوا تھا مسلمانوں دار ارقم میں. اب چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی امی جان سے کہنے لگے میں جب تک کہ رسول اللہ کو دیکھ نہیں لوں گا، زیارت نہیں کر لوں گا، بات چیت نہیں کر لوں گا، ملاقات نہیں کر لوں گا، کھانا میں نہیں کھاؤں گا، پانی میں نہیں پیوں گا. اب رات کا انتظار کیا گیا. جب رات زیادہ ہو گئی، جیسے کہ وہ 2 ڈھائی 3 بج گئے، کفار مشرکین جب جا کر گدے گھوڑے بج کر سو گئے تھے کفار مشرکین، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ ام الخیر اور
ام الفضل، یہ دونوں کے دونوں خاتون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر دار ارقم میں گئے. وہاں پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں گئے، وہاں پر صحابہ کرام نے جب دیکھا ابو بکر کو، رسول اللہ نے جب ابو بکر کو دیکھا تو صحابہ کرام رونے لگے، اور جب رسول اللہ نے ابو بکر کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا، رونے لگے، دونوں کے دونوں رونے لگے. تب ان کو سکون ملا کہ رسول اللہ کو دیکھ کر سکون ملا، کتنی محبت ہے. اور لگے ہاتھوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ میری امی جان کے لیے دعا کریں، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں تاکہ یہ مسلمان ہو جائے. رسول اللہ نے لگے ہاتھوں اسلام کی دعوت پیش کی ان کی امی جان کو. ان کی امی جان نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہوئی وہ. اس طریقے سے دین اسلام کا کام ہوا ہے. قربانیاں دی گئی ہیں. ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، گالیاں نہیں چھوڑی جاتی، نافرمانیاں نہیں چھوڑی جاتی، بدنگاہیاں نہیں چھوڑی جاتی، گناہ کا ارتکاب کرنا نہیں چھوڑا جاتا. استغفر اللہ. یا آپ اور میں کہاں، اور وہ قربانیاں دینے والے صحابہ کہاں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اسلام سے، خدا مصطفیٰ سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے تھے کہ کوئی اچھا نہیں لگتا تھا ان کو سوائے اللہ رسول الاسلام کے، کوئی اچھا نہیں لگتا تھا. ایک مرتبہ ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے عبد الرحمن، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے جب اسلام قبول کر لیا تھا تو اپنے ابا جان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، ابا جان جب غزوہ بدر ہوا تھا نا تو میں کافروں کی طرف سے تھا، مسلمانوں سے لڑ رہا تھا میں. اس وقت ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں کئی بار آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، کہ آپ میرے ابا ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیا، وہ فرمانے لگے بیٹا اس وقت اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تم کو بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ خدا مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کر تجھ کو قتل کر دیتا، واصل جہنم کر دیتا. ایمان ہے، آپ کا ایمان ایسا تگڑا تھا، تگڑا. آپ کے ایمان کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف. اگر ان دونوں کے ایمان کو اگر ترازو کیا جائے، تولا جائے، وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان ساروں کے ایمانوں پر بھاری ہو جائے گا. اب اندازہ لگائیں کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب. ہو سکتا ہے کہ بولے عمر نے اگر بول دیا تو کون سا مطلب یہ بات اتھینٹک ہو گئی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. وہ عمر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق جاری کر دیا. اس حق بھری زبان سے عمر نے فرمایا ہے کہ ساروں کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف. اگر وزن کیا جائے، تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان وزندار ہوگا. کیا ایمان ہے آپ کا! مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن لوگوں نے، جن صحابہ کرام نے احسانات کیے تھے، ظاہری طور پر جو احسانات کیے تھے، تو رسول اللہ نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ بھائی سنو، جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا نا، میں نے سب کا احسان کا بدلہ چکتا کر دیا ہے گا، دنیا ہی میں چکتا کر دیا ہے گا، دنیا ہی میں. لیکن سیدنا صدیق اکبر ایسی ذات ہے، وہ ذات ہے، انہوں نے جو میری ذات پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، اس کا صلہ عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کسی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہ دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا نا، آپ بڑے لینڈ لارڈ تھے، آپ کے پاس ہزاروں دینار تھے، ہزاروں درہم تھے، سارے کے سارے درہم اور دینار اسلام کی راہ میں مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیے. جو مسلمان قید میں تھے، غلام تھے، ان مسلمانوں کو خریدا اور آزاد کر دیا. ان لوگوں کو
سارے کا سارا جمع پونجی جو تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ سارا کا سارا مال راہ اسلام میں خرچ کیا آپ نے. اور ہم لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، ہم لوگ کنجوسی سے کام لیتے ہیں. راہ خدا میں دینے کی باری آ جائے ٹھیکہ دکھلاتے ہیں. جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ جو 100 کے ہزار کے جو نوٹ ہوں گے اس میں تلاش کر رہے ہوں گے. جو 20 روپیہ 10 روپیہ ہوگا اس کو نکال کر پھر اس کو مسجد کے گلک میں ڈالا جائے گا، راہ خدا میں دیا جائے گا، فلاحی اداروں میں دیا جائے گا. یہ تو ہماری سخاوت کا حال ہے. کتنی غلط بات ہے. بہرحال لوگوں سنو، رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو فرمایا تھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو فرمایا تھا، اے لوگوں میرے صحابہ سنو سنو، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری تمام امت پر واجب ہے اور لازمی ہے. دیکھا میرے بھائیو، اسے محبت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا آپ پر مسلمانوں پر واجب ہے، ضروری ہے. اسے محبت کرو، ان کو ایصال ثواب کیا کرو، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کیا کرو. ارے ان کے درجات تو بلند ہو رہے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے، درجات کی بلندی کی دعا کرو گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہاری مغفرت ہوگی. یہ تو بخشے بخشائے ہیں، بخشے بخشائے. مصطفیٰ پاک نے زندگی میں اپنے نظر کے سامنے بنفس نفیس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے ابو بکر تم جنتی ہو. ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، یہ حدیث سنی، تو فرمایا، جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا، تو اس دن سے میرے والد کا لقب عتیق ہو گیا. عتیق دوزخ سے آزاد بندے کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر غار ثور میں تم میرے ساتھ تھے، حوض کوثر بھی تم میرے ساتھ ہوگے. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز ہم لوگ اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ داہنے ہاتھ میں میرے ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں میرے عمر بن خطاب کا ہاتھ ہوگا. اور جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو ہم اس انداز سے اٹھیں گے اپنی قبروں سے، اس انداز سے اٹھیں گے. سبحان اللہ. اور سن لیجئے، رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر، یہ تینوں کا جو وجود مسعود جو ہے، آپ تینوں کا وجود جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے، جنت کی مٹی سے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے رحم میں، فرشتہ اس مقام سے مٹی اٹھا کر لے کر آتا ہے یا اس قبرستان سے مٹی اٹھا کر لے کر آتا ہے جہاں پر مرنے کے بعد دوبارہ اس کو دفنایا جائے گا. وہاں سے مٹی اٹھا کر لے کر آتا ہے اور ماں کے رحم میں اس کا پتلا بنایا جاتا ہے. پھر وہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ پروان چڑھتا ہے. جب تک اس کی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ زندہ رہتا ہے. جب انتقال کر جاتا ہے تو وہیں پر اس کو دفنایا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی گئی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی اس مقام سے لی گئی تھی. گنبد خضرا کے نیچے جو آرام فرما رہے ہیں اس مقام سے لی گئی تھی. اور اس مقام کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے. اس مٹی سے ہم تینوں کی ولادت ہوئی ہے، ہمارے وجود کا بنایا گیا ہے. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام. فتح رضویہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، ابھی ایک شخص آنے والا ہے، ابھی ایک شخص آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے بعد اس سے بہتر بزرگ تر کسی کو نہیں بنایا.
اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر بزرگ تک افضل و اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا، اور اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح ہوگی۔ یہ فرمانے کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نور بار چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ گئے۔ جب وہ چمکتا ہوا چہرہ لے کر آئے تو رسول اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، یعنی کہ سینے سے اس لیے لگایا، پیار اس لیے کیا کہ جس کے بارے میں ابھی کہہ رہا تھا وہ شاہکار یہی ہے، وہ شاہکار یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اور علی المرتضیٰ دونوں ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، رسول اللہ سے ہاتھ ملایا، رسول اللہ نے ہاتھ ملایا، اور رسول اللہ نے ہاتھ ملانے کے بعد پھر ان کو گلے لگایا، اور رسول اللہ نے پیشانی پر بوسہ دیا، رخسار پر بوسہ دیا۔ تو علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ ابو بکر کو پیار کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے ابو الحسن، اے حسن کے ابو، اے علی المرتضیٰ، سنو، ابو بکر کا مقام میری بارگاہ میں ویسا ہی ہے جیسا میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ کیا مقام اللہ رسول نے آپ کو عطا کیا ہے، کیا مقام عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علی المرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو علی المرتضیٰ نے مسکراتا ہوا دیکھ لیا